السلام علیکم جی. دل بہت دکھی ہے لیکن اپنا یہ فرض میں سمجھتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم. میں نے ترتیب الٹ کر دی ہے، لیکن میں ایک فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی توجہ دلائی جائے، اور وہ ہے غزہ کی صورتحال. اور غزہ کے اندر اس وقت اٹیکس جاری ہیں، اور ان اٹیکس کا جو ہے نتیجے کے طور اب انہوں نے باقاعدہ زمینی حملہ کر دیا. غزہ کی 45 کلومیٹر لمبی ہے اور کوئی 8-10 کلومیٹر چوڑی ایک پٹی سی بنتی ہے سمندر کے کنارے، اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ کثیر الآبادی والی، یعنی پر سکوائر فٹ سب سے زیادہ، یعنی اب سمجھے 45 کلومیٹر کا ایک شہر ہی بس گیا ہوا ہے وہاں پہ، کیونکہ انہوں نے پورے عرب سے گھیر کے اور پورے فلسطین سے گھیر کے باقی پہ اسرائیل قائم کر دیا، اور ان لوگوں کو یہاں پہ بند کر دیا، اور ان کے اوپر زندگی بند کی جاتی ہے تاکہ یہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اب اس علاقے کے اوپر پہلے انہوں نے ایئر سٹرائکس کی، اور جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ اگرچہ اس وقت اسرائیل کے پاس پرسائز قسم کی جو ہے وہ موجود ہے سٹرائک کرنے کی صلاحیت، لیکن وہ پرسائز سٹرائک کرتے نہیں ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کیجویلٹیز ہوں. اور جس طرح آپ دیکھیں نا کتنی خوفناک ہے کہ ایک 8 منزلہ بلڈنگ ہے یا 12 منزلہ بلڈنگ ہے، اور آپ اس کے اوپر بمباری کرتے ہیں اور پوری کی پوری بلڈنگ ڈھہ جاتی ہے. جس طرح 9/11 کے موقع کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو ٹوین ٹاور جو تھے وہ سارے کے سارے گر گئے تھے. اسی طرح یہ جو کرتے ہیں اس سے پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتی ساری رہائشی بلڈنگز ہی ہیں. لوگ جہاں بھاگ ہو رہے ہیں، 112 سے زیادہ کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، اور اس میں 29 کے قریب بچے ہیں، شیر خوار بچے جو ہیں. اور غزہ کے اندر بھی سب سے زیادہ آبادی بچوں کی ہے. یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں اپنی فیملیز کو نہیں لے جا پاتے، پورا سیج ہے نا، وہ ایک قسم کی جیل ہے، تو وہ اپنی فیملیز کو نہیں نکال پاتے، تو وہ عرب ممالک کے اندر یا یورپ کے ممالک کے اندر کام کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کو فیڈ کرتے ہیں یہاں پہ. تو اس کے اوپر اسرائیل نے طلب کیا مصر کو، اور مصر کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تمہاری طرف سے ڈبل روٹیاں آ رہی ہیں 4، اور یہ جو ان کو امداد مل رہی ہے ان کو بھوکا مارو. لہذا انہوں نے لائٹ بھی بند کر دی ہے وہاں کی. غزہ کی حملہ کرنے سے پہلے جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس عمل کو گزرے ہوئے تقریباً کوئی 12 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور سو اقوام متحدہ کا جو سٹاف ہے وہ شمالی غزہ سے نکل کے، یعنی کہ جو اسرائیل مطلب اوپر کو پڑتا ہے، وہاں سے نکل کے وہ جنوبی غزہ کی طرف آ گئے. جنوبی غزہ سے انہیں ٹنل کے ذریعے جو ہے وہ مصر کو بھاگنا آسان ہے. اور میں الجزیرہ پہ دیکھ رہا تھا ان کا انٹرویو، اور دنیا کے کانوں کے اوپر ابھی تک جوں نہیں رینگی. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب نے اتوار کو اجلاس بلایا ہے، ایمرجنسی اجلاس. اور جو ہے جب یہ حملہ زمینی حملہ شروع ہوا ہے، جس کے بعد اس کی ایمرجنسی اہمیت ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اقوام متحدہ کا اجلاس جو ہے وہ اتوار کو انہوں نے بلایا. اور اس سے پہلے اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ میکسیمم ڈیمیج کر دے اور میکسیمم لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دے، اور اندھا دھند قتل و غارت گری جاری ہے. سعودی عرب کا بھی کہ شاہ سلمان کا بیان آ گیا، MBS جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں پھوٹے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی. اللہ تعالیٰ اس زبان کو لکنت عطا فرمائے، میری بد دعا. اور دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان بھی نہیں پھوٹے کچھ منہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بھی لکنت عطا فرمائے، میری بد دعا. اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے، یہ جو استادہ ہے اور جو لوگ اس کو لائے ہیں ایک خاص ایجنڈے کے تحت، وہ اس ایجنڈے کے اوپر کر رہا ہے. اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر اس نے نوم چومسکی کا ایک جعلی بیان، اور پھر دیکھیں گے کیسے ذہنی طور پہ مجہول غلام بانج لوگ ہیں، یہ بانج لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوری PTI کے اندر بانج لوگ ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ غلط ٹویٹ کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو ہے نا، وہ درود پڑھ کے اسلام جھوٹ بولنے بکنے والا، وہ علی محمد، وہ کیا ہے، میرا نام دل ہی نہیں کرتا دو اتنی اہم شخصیات کے نام کو جوڑ کے وہ نام لیتا ہے، اور دنیا کے ہر گھٹیا کرائم کے اندر ملوث ہے. لیکن چھوڑیں اس بات کو، یار میں بڑا دکھی ہوں اس بات کے اوپر. تو انہوں نے بھی اسی کو ٹویٹ کر دیا
حالانکہ نوم چومسکی نے ایک عرب بوڑھے کے الفاظ کو اپنی ٹویٹ کے اندر ٹویٹ کیا تھا، تو انہوں نے وہ عرب بوڑھے کے الفاظ نوم چومسکی کے منہ کے اندر ڈال کے تو پرائم منسٹر صاحب نے کیا، اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے اور کچھ نہیں کیا۔ کچھ لوگ ان کے اوپر الزام لگا رہے تھے اپنا فرقہ وارانہ سکور سیٹل کرنے کے لیے کہ چونکہ سعودی عرب نے ان کو ہدایت کر کے بھیجا ہے تو یہ اسرائیل کے خلاف نہیں بولیں گے، یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان، یعنی کہ عمران خان۔ بھئی اب تو سعودی عرب بھی بول پڑا ہے، تو اب عمران خان کے بولنے میں کیا امر مانے ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب عمران خان کے بولنے کے اندر کیا امر مانے ہیں؟ ٹھیک۔ اچھا، ہر کوئی نا اس موقع کے اوپر نا بہت ہی گھٹیا رول پلے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ایران کے اوپر بے جا تنقید کر رہے ہیں کیونکہ جو موجودہ راکٹس ہیں وہ ایران نے دیے ہوئے ہیں ان کو۔ میرا خیال ہے کہ اگر موجودہ راکٹس ایران نے دیے ہوئے ہیں تو ایران کو چاہیے کہ یو اے ای کے ساتھ صلح سرنڈر کر دیں۔ وہ کیا راکٹس ہیں بھئی؟ وہ لوہے کی چادروں کو کاٹ کے گول مولڈ کر کے، اور جس طرح آپ سمجھیں کہ شرلیاں پٹاخے ہوتے ہیں نا شبرات کے اوپر چلاتے ہیں، اس کی ایک ڈیولپڈ شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اقسام یا قسام نام کے وہ راکٹس ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، نہ ان کے ٹارگٹ کے اوپر لگنے کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک ڈوم سسٹم بنایا ہوا ہے، 2011 سے انسٹال کیا ہے غزہ کے ارد گرد۔ ڈوم سسٹم یہ ہے کہ وہ راکٹ چھوڑتے ہیں، فلسطینی جو ہے وہ راکٹ چھوڑتے ہیں، وہ اینٹی راکٹ میزائل مار کے اس راکٹ کو فضا میں تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس راکٹ سے اگر کوئی ڈیمیج پہنچانا ہے تو اس کی بہترین اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ وہ 100-200 مارے جائیں، کیونکہ جو اینٹی راکٹ سسٹم ہے اس کا جو ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی پرفیکشن ریٹ جو ہے یہ 85 سے 90% ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 200 راکٹ چلاتے ہیں، ویسے 200 چلائے نہیں انہوں نے، ان پہ الزام ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت میں ان کے پاس بیچاروں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 200 راکٹ جو ہے وہ فائر کر سکیں۔ راکٹ جس سٹینڈ پہ آپ لگاتے ہیں اور جس طرح کے ان کے تقریباً جو ہے وہ طالبان والے ہی سٹینڈرڈز ہیں اسلحے کے، تو وہ سٹینڈ کو 200 راکٹ ایک وقت میں وہ نہیں چلا پاتے، ٹھیک ہے، اور لیکن ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا ہے۔ چلیں فرض کر لیتے ہیں وہ 100 راکٹ ایک وقت کے اندر چھوڑتے ہیں، تو 8 سے 10 راکٹ جو ہے وہ اس سسٹم کو 10 سے 15 راکٹ جو ہیں وہ اس سسٹم کو پھاڑ کے باہر نکل پائیں گے، اور آگے وہ کہاں گرتے ہیں یو کانٹ سے، کیونکہ ان کا کوئی اسپیسیفک ٹارگٹ نہیں ہوتا، وہ کوئی گائیڈڈ راکٹ تو ہیں نہیں، وہ تو روایتی جو بارود ہے، یہ جو ہوتا ہے نا وہ روایتی جو بارود ہے جس سے آپ یہ پہاڑ وغیرہ توڑتے ہیں، اس طرح کا بارود وہ سمگل کرواتے ہیں بیچارے، اور اس بارود کو بھر کے وہ راکٹ بناتے ہیں، ٹھیک۔ یہ تو ہو گیا اپنی جگہ پہ کچھ کلیریفیکیشن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں نا، جو یہ کہتے پائے گئے اس عید پر، عید الفطر پر، کہ اتنے سارے بکرے ذبح ہونے ہیں اور ڈی ایچ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، اس طرح کی جتنی نسلیں ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے پھر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں مسجد میں پتھر کہاں سے آئے ہیں؟ یار اللہ کرے یہ لوگ مر جائیں یار، جن کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اور جن کو اتنی بھی سینس نہیں ہے نا زندگی کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا لے، یا کم از کم ان کی انگلیاں ہی توڑ دے۔ میں آج فل بد دعاؤں پہ اترا ہوا ہوں، یا ان کی انگلیاں ہی توڑ دے، جس سے یہ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر گند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ان کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پوری طرح ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، اور عید کے دن تک انہوں نے فلسطین کو ٹاپ ٹرینڈ نہیں بننے دیا، اور اس کی جگہ پہ کنگنا وہ کیا ہے، کنگنا رناوت کیا ہے جی، وہ خاتون جو انڈیا کی ایکٹریس ہے، وہ ٹاپ ٹرینڈ یا سیکنڈ ٹاپ کے اوپر رہی ہے، لیکن عید پہ آ کے تو پھر عید الفطر ٹاپ ٹرینڈ بنا، لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو غزہ انڈر اٹیک یا جتنے بھی اس کے ٹرینڈ چل رہے تھے ان کو پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ نہیں بننے دیا۔ آپ انویسٹمنٹ دیکھیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے 100-150 سال کی انویسٹمنٹ ہے، ایسے تو ضائع نہیں جائے گی۔ بہرحال
اب آپ کو ڈپریس کرنا قطعاً مقصود نہیں ہے. میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ حماس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس کا ریٹیلیشن آتی ہے تو نقصان ہوتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ انگریزی کا محاورہ ہے when rape become inevitable then relax and enjoy. آپ جب رنگ میں اترے ہوں، باکسنگ لڑ رہے ہوں، تو جب آپ کے پاس کوئی پنچ نہیں ہوتا اپنے مخالف کو مارنے کے لیے، تو آپ اپنے منہ کے اوپر یہ دونوں رکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میرا منہ کے مطلب ایک بھی ایسے ہوا اور اس نے ڈز کر کے مجھے پنچ مار دیا تو میں ناک آؤٹ ہو جاؤں گا. تو ڈیفینسو موڈ میں چلے جانا چاہیے. ٹھیک. شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ گولی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. ان کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے، ہمیں پتھر سے لڑنا ہے ان کے خلاف. اور پتھر جو ہے اس کے لیے ہمیں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا پڑے گا. یہ ہمارے گھر گرائیں گے، ہمیں تباہ و برباد کریں گے، ہم انہی گھروں کی جو ملبہ ہوگا اس سے پتھر بنائیں گے اور ان کے خلاف پتھر چلائیں گے. اور وہ پتھر کو گلیل کے ذریعے، کبھی بڑے عرصے تک وہ پتھر گلیل سے مارنا جو تھا وہ ایک سمبل ہوتا تھا ان کا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے پتھر مار سکتے ہیں؟ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی تمام پوسٹیں اور ٹویٹس جو ہیں ان کو شیئر کیجیے. اور یہ جو مطلب کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے، غلط سلط بکواسیات کرنے والے لوگ ہیں، اور مطلب وہ کسی بھی پارٹی سے ہو سکتے ہیں نا، اس لیے ہم پولیٹیکل سائڈ پہ اس کو لے کے ہی نہیں جا رہے. وہ کسی بھی پارٹی کے کور میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ زیادہ تر اس وقت پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے کور میں آ کے تو آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. ان کو نظر انداز کر دیجیے. ٹھیک ہے، ان کو بلاک مار دیجیے، ان کو ڈیلیٹ مار دیجیے. لیکن جو بھی آپ کے پاس غزہ کے ظلم کے حوالے سے پوسٹ پہنچتی ہے، یہ آپ اپنا ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک ہیومن رائٹسٹ کے طور پہ، ایک مسلمان کے طور پہ اپنا فرض بنا لیجئے کہ آپ نے اس کو فارورڈ کرنا. میں نے کبھی آپ سے ذاتی اپنی پوسٹ کی شیئر کرنے کی ریکویسٹ نہیں کی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.